عبادت کا سرانجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا۔ یہ سیاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی، یہ سیاور ہوا مشکل میں ہر ایک بندے کی، ارے صدقے اس نام کے کیا خوب علی جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام ہوا، ایسے صلوات بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو پرندوں سے واپس نہ جائیں، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، رے میری سکینہ کو نیند آ رہی، رے شاید رسن کی اذیت ہوئی کا مدھم کرو بیبیوں شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، رے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے،
میری سکینہ کو نیند آ رہی. ارے میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری. میں قربان سے کہ میں اب سے کے واری. بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری. بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری. مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے. میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. ارے مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا. بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا. نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا. نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا. اور اب ماں یہ کہتی بھی شرما رہی ہے. ارے میری سکینہ کو نیند آ رہی. کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ. کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ. کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ. جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا. جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا. جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے. ارے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. شمس الضحیٰ بدر الدجا کہف الورا نور الہدی راحت العاشقین مراد المشتاقین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووليه ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي ابن أبي طالب. غالب على كل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر. صلوات. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین ہوا اصدق القائلین وقولہ الحق والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین. درود پڑھ دیجئے محمد والے. گفتگو کے آغاز میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور اس دعا سے بات کا آغاز کرتی ہوں کہ آپ جہاں جہاں سے تشریف لائی ہیں وہ بی بی جو نبی کی پارائے جگر ہے، وہ بی بی جو نبی کی دختر یگانہ ہے، وہ بی بی جو زوجہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ بی بی جو حسنین کی مادر ہے، وہ بی بی آپ کو آپ کے ایک ایک قدم کی جزائے کثیر عنایت فرمائے. میری دعا ہے آپ میں سے کوئی بھی خالی دامن لے کر نہ جائے. مجھ حقیر کی دعا ہے آج آپ مرادوں سے دامن بھر کے اٹھیں. قدیم بستان زہرا کے لیے ہماری دعا ہے پروردگار عالم اس پوری ٹیم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم اس تنظیم سے وابستہ ہر فرد کو دنیا و آخرت کی ہر خوشی نصیب فرمائے. ہم فقط اتنا جانتے ہیں کہ یہ کام کیے نہیں جاتے ہیں، یہ کام کروائے جاتے ہیں. ہماری مجال نہیں ہے. ذرا سا غور کیجئے گا، یہ مقام کیا کسی نے کبھی سوچا ہوگا یہاں ذکر ابا عبداللہ الحسین ہو رہا ہوگا؟ یہ زمینیں ان کی منتخب کی ہوئی ہے. بی بی نہ چاہے کسی کی مجال نہیں ہے کہیں کوئی صف اعضاء بچھا لے. دنیا کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، دنیا کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے. آج اگر اس خطہ ارضی پر حسین کی شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے، یقین کیجئے گا بی بی کے دل کی خواہش ہے، میری بی بی چاہتی ہیں کہ یہ ذکر اسی طرح منعقد ہو، اسی لیے منعقد ہو رہا ہے. آپ سب تشریف لائی ہیں، یقین کیجئے گا خود سے نہیں آئی ہیں، بی بی نے بلایا ہے تو آئی ہیں. اس بی بی کے بلاوے پر آئی ہیں کہ انسان یہ خواہش لبوں پر لاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ بی بی کے محضر میں میرا نام آ جائے، بی بی کی نظر کرم میرے نام پر پڑ جائے. تو فخر کیجئے، ناز کیجئے اپنے بخت پر. خداوند عالم نے آج آپ کو مہمان سیدہ بنایا ہے. کسی اور کے بلانے پر نہیں آئی، آج آپ سیدہ کے بلانے پر آئی ہیں. پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. پروردگار عالم اس تنظیم اور اس تنظیم سے وابستہ ہر فرد کو سلامت رکھے. جس نے مجھ سے پہلے پڑھ لیا ہے پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سب کے نام ذہن میں ہے، خاص طور پہ ہماری یہ بچیاں ہاشم سسٹرز، پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے. ان کے لیے، ان کے خانوادے کے لیے، ان کے والدین کے لیے بہت ساری دعائیں. اب ہم اپنے سلسلہ عبادت کا آغاز کرتے ہیں. میں اپنے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے یہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں خیال نہ آنے پائے کہ کچھ اور کر رہے ہیں. ہماری مجال نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے ذکر علی عبادت ہے، ذکر اولاد علی عبادت ہے، فرش ماتم بچھانا عبادت ہے، اس پہ آنا عبادت ہے، اس پہ سننا عبادت ہے، اس پہ بولنا عبادت ہے. تو ہم اپنے سلسلہ عبادت کا آغاز کر رہے ہیں. آپ کی خدمت میں سورہ 3 کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم فرما رہا ہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے درخت انجیر کی اور مجھے قسم ہے درخت زیتون کی. پروردگار عالم نے
پہلے مرحلے میں 2 درختوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اب پروردگار کا یہ مزاج ہے، قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سے 70 صورتیں ایسی ہیں جن میں کوئی قسم نہیں اٹھائی گئی، لیکن اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم کہیں 1 قسم کھاتا نظر آتا ہے، کہیں 2 قسمیں کھاتا نظر آتا ہے، کہیں 3 قسمیں کھاتا نظر آتا ہے، کہیں 4 قسمیں کھاتا نظر آتا ہے، کہیں سورہ فجر میں 5 قسمیں کھاتا نظر آتا ہے، کہیں سورہ شمس میں 11 قسمیں کھاتا نظر آتا ہے۔ لیکن یہیں بہنوں بچیوں کی خدمت میں عرض کر دوں، میں اور آپ جب دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ قسم کھاتے ہیں، لوگ اس لیے قسم کھاتے ہیں کہ کوئی ان کی بات پہ اعتبار کر لے، لوگ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ خالق جب قسم کھاتا ہے اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ بات میں وزن پیدا کرے، اس کی بات پہلے ہی وزنی ہے، اس لیے کہ علیم و خبیر کی بات ہے، سمیع و بصیر کی بات ہے، نور النور کی بات ہے، مدبر الامور کی بات ہے، ستار العیوب کی بات ہے، مسبب الاسباب کی بات ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی بات پہ شک کرے، لیکن اس کے بعد بھی وہ قسم کھا کر اپنی بات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہم آج سیکھ کر اٹھیں گے کہ کیا وجہ ہے خدا نے سورہ 3 کی ابتدا میں یہ قسمیں کھائی ہیں۔ وہ فرماتا ہے درخت انجیر کی قسم۔ کیا تھا درخت انجیر میں؟ کیا چیز تھی ایسی؟ آئیے تاریخ میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا، پروردگار نے درخت انجیر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب جناب آدم و حوا سے ترک اولا ہوا تھا، اس وقت جب وہ ایک لمحے کو خیال کرتے ہیں کہ بے لباس ہو گئے، اب فکر میں مبتلا ہوتے ہیں ستر پوشی کیسے کریں، جسم کو کیسے ڈھانپیں۔ تاریخ بتلاتی ہے اس لمحے میں جناب آدم و حوا نے ایک درخت کو دیکھا، اس کے پتوں کا انتخاب کیا، کیونکہ اس کے پتے نسبتاً چوڑے تھے، ذرا سے بڑے تھے، اس لیے اس درخت کے پتوں کو جوڑ کر اپنے تن کو ڈھانپنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو وہ درخت جس کے پتے اول انسان کی مدد کرتے ہیں سطر ڈھانپنے کے لیے، اس کی قسم کھاتا ہے یہاں پروردگار عالم، کیونکہ وہ درخت انجیر ہی تھا۔ اور یہ بات میری بہنیں میری بچیاں گوگل پہ سرچ کر سکتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات بتا رہے ہیں، بائبل میں اس کا ذکر ملتا ہے، بائبل کے حوالے سے بھی آپ کو مل جائے گا کہ یہی ہوا تھا کہ انجیر کے درختوں کے پتے تھے جنہیں استعمال کیا تھا جناب آدم و حوا نے۔ معلوم ہوا کہ انجیر کا درخت وہ درخت ہے جس سے انسانی تمدن کا آغاز ہوا، انسانی کلچر کا آغاز ہوا۔ کلچر ہم یہی کہتے ہیں نا، کوئی قوم کون سے کپڑے پہنتی ہے، کس طرح اپنے آپ کو ڈھکتی ہے، کس طرح کی نظر آتی ہے، تو اس درخت انجیر سے انسان کے تمدن کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار عالم فرماتا ہے والتین۔ اچھا، لیکن دوسری قسم پروردگار کھاتا ہے وہ زیتون، زیتون کے درخت کی قسم۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر جاتے ہیں تاریخ کے بوسیدہ قصر کا پرانا سا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی یہ درخت زیتون کہاں سے آ گیا؟ تاریخ بتلاتی ہے کہ جیسے پہلے آدم کا ذکر کیا تھا، اب آدم ثانی کا ذکر کرو۔ کون ہے آدم ثانی؟ جناب نوح علیہ السلام۔ جب ہم جانتے ہیں طوفان نوح آیا، ساری دنیا غرق ہو گئی، اب کئی دن تک جناب نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی پر تیرتے رہے۔ تاریخ بتلاتی ہے بہت دن تک جب دور دور فقط پانی کے سوا کچھ اور نظر نہیں آ رہا تھا، جناب نوح کے ساتھی پریشان ہوئے، پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، کیا ہم یہیں پانی میں تیرتے رہیں گے اس کشتی میں؟ کیا ہماری خوراک ختم ہو جائے گی؟ ہم یہیں مر جائیں گے؟ اب جو یہ سوال سنا، جناب نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود جتنے پرندے تھے ان میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا، ان 4 کبوتروں کو چاروں اطراف عالم میں بھیجا۔ ان میں سے تھوڑی دیر کے بعد ایک کبوتر واپس آتا ہے جس کی چونچ میں زیتون کا پتا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں جناب نوح علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، میں تمہیں زندگی کی نوید دیتا ہوں۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے
کہ علماء بتاتے ہیں کہ زیتون کا پودا نسبتاً چھوٹا ہوا کرتا ہے، اگر اب پرندہ زیتون کے پتے تک پہنچ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پانی اترنا شروع ہو گیا ہے، تھوڑے دن کے بعد زمین دکھائی دینے لگے گی۔ اس لیے جناب نوح نے فرمایا کہ ہم تمہیں زندگی کی نوید دیتے ہیں۔ معلوم ہوا پہلی قسم کھائی پروردگار نے کہ جناب آدم کی مدد کی ہے درخت انجیر نے، دوسری قسم کھائی ہے پروردگار نے کہ جناب نوح کی مدد کی ہے درخت زیتون نے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، پروردگار فرماتے ہیں وَطُورِ سینا، طور سینا پہ کیا ہوا؟ تاریخ بتلاتی ہے دنیا میں بہت سے پہاڑ ہیں، بہت سے ماؤنٹینز ہیں، بہت سے ہلز ہیں، لیکن ایک پہاڑ ایسا تھا جس پہ اللہ کے نبی 40 روز تک مقیم رہے، وہیں رہتے رہے، وحی الہی آتی رہی، موسیٰ کلیم اللہ کا درجہ پاتے رہے، اور اس کے بعد اب اس پہاڑ کو وہ مقام حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب جب موسیٰ واپس تشریف لاتے تھے کوہ طور پہ، آواز آتی تھی یا موسیٰ فخلا نعلیک، اے موسیٰ جوتے اتار کر آئیے، آپ مقدس جگہ پر آ رہے ہیں۔ کہنے کو دل چاہتا ہے 40 روز تک جہاں وحی الہی آ جائے وہ جگہ مقدس ہو جاتی ہے۔ اب ہاتھ جوڑ کر عالم اسلام سے پوچھوں کوئی مجھے بتائے نبی کے گھر کا مقام کیا ہے، حجرہ سیدہ کا مقام کیا ہے کہ جہاں سالوں وحی الہی آتی رہی۔ پروردگار سلامت رکھے آپ سب کو، آپ سب بڑی توجہ سے سن رہی ہیں، تاریخ کی باتیں بچیوں کی خدمت میں، بہنوں کی خدمت میں ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ یہ مکتب ایسا ہے کہ ہمارا فخر ہے، ہم قرآن یہیں سے سیکھ کر اٹھتے ہیں، ہم حدیث یہیں سے سیکھ کر اٹھتے ہیں، ہم ہر علم یہیں سے لے کر اٹھتے ہیں، اسی لیے دنیا جانتی ہے ہمارے بچے بچے کے پاس وہ علم ہے جو کائنات میں بڑے بڑوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہو گیا کہ طور کی قسم کیوں کھائی گئی، لیکن اب آخری مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں پروردگار نے ایک اور قسم بھی کھائی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور عزت والے شہر مکہ کی قسم۔ اب انسان یہاں حیران ہو جاتا ہے، پروردگار عالم نے پوری کائنات بنائی ہے، جگہ جگہ شہر ہیں، جگہ جگہ قصبے ہیں، پروردگار نے کوفے کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ پروردگار نے بصرہ کی قسم کیوں نہیں کھائی ہے؟ پروردگار نے کسی اور شہر کی قسم کیوں نہیں کھائی ہے؟ اب قرآن کو سمجھنا ہو تو صاحب قرآن کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا جب تک علی کے در پہ نہ جائے کہ نبی نے فرمایا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ہم بھی پہنچتے ہیں علی ابن ابی طالب سے پوچھتے ہیں مولا بتلائیے ہمیں سمجھ نہیں آتی، مولا پکار کر فرماتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تفسیر کرتے ہیں۔ اب ہم ڈھونڈتے ہوئے چلے کہیں شہر کا ذکر مل جائے، ہمیں سورہ بلد پکار کر کہتی ہے ادھر آ جاؤ، وہاں جہاں پروردگار فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پروردگار فرماتا ہے میں نا قسم کھاتا اس شہر کی۔ کیوں کھا رہا ہے پھر پروردگار؟ وہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبیٰ، آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ لیکن ہماری حیرانی، ہماری پریشانی ابھی دور نہیں ہوئی۔ نبی نے تو زیادہ عرصہ مدینے میں قیام کیا تھا نا نبوت کے بعد۔ ہم دیکھتے ہیں مکے والوں نے تو جیسا سلوک کیا، مکے سے تو نبی ہجرت کر کے نکلے تھے، مدینے میں نبی اب بھی آرام فرما رہے ہیں۔ مدینے کی خاک کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم انسان مدینے کی خاک میں آسودہ خاک ہے، وہاں آرام فرما رہا ہے۔ کوئی پوچھے پروردگارا
مکے کی قسم کیوں کھائی, مدینے کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ ادھر قرآن دامن پکڑتا ہے. ہماری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے. اگلی آیت میں خدا فرماتا ہے اس لیے نہیں کہ میرے حبیب فقط آپ رہتے ہیں اس شہر میں, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ, ایک باپ اور بیٹا بھی رہتے ہیں اس شہر میں. کوئی ایک باپ ہے, کوئی اس کا بیٹا ہے, جس نے وہ مقام پایا ہے کہ نبی کے ساتھ ساتھ اتنے بلند ہو گئے کہ خدا اس شہر کی قسم کھا رہا ہے. اب ہم کائنات سے پوچھتے ہیں ہمیں دکھا دیجئے کوئی ایسا باپ, کوئی ایسا بیٹا جس کا ایسا مقام ہو. ہمیں تو ابو طالب اور علی ابن ابو طالب کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا جس کا مقام ایسا ہو کہ جس کو اگر نبی کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے خدا قرآن میں قسمیں کھانے لگے. بات آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. دیکھیے حسین ابن علی گہوارے میں تشریف لاتے ہیں, فطرس کو شفا چاہیے, نبی کی خدمت میں لایا جاتا ہے. نبی یہ نہیں کہتے جاؤ فطرس کو میرے حسین سے مس کر دو, تاریخ کے الفاظ ہیں. نبی فرماتے جاؤ اسے میرے حسین کے گہوارے سے مس کر دو. ارے حسین ابھی دنیا میں آئے ہیں, تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں, گہوارے میں زیادہ دیر نہیں گزری, تو وہ گہوارہ جس میں حسین تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں اتنا متبرک ہو جاتا ہے, فطرس کو شفا مل جاتی ہے, تو وہ آغوش ابو طالب جس میں نبی پلتے رہے, کوئی مجھے بتائے اس آغوش کا مقام کیا ہے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ سب گفتگو کے ان مراحل کو میرے ساتھ مل کے طے کر رہی ہیں. یہ عبادت کے مرحلے ہیں, ان کا ذکر تو ہے ہی عبادت. ہم جانتے ہیں ان کا نام لیتے رہیے, عبادت کا ثواب پاتے رہیے. اکثر عرض کر دیتی ہوں فقط ہماری قوم کو یہ فخر حاصل ہے, دنیا ہمیں کہتی ہے تم علی علی کرتے ہو, ہم کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو اپنی عبادت کرتے ہیں, آپ کو نہ جانے کون سی پریشانی ہے. نبی نے فرمایا تھا ذکر علی عبادت ہے. ہم جہاں جہاں علی 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 کرتے ہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں. اچھا, آغوش ابو طالب کا مقام کوئی کیا جانے, کوئی کیا جانے اس ہستی کا مقام جو اپنے بیٹوں کو رات بھر اٹھاتے رہے, نبی کو سلاتے رہے ان کی جگہ پر تاکہ نبی کی جان محفوظ رہے. کہنے کو دل چاہتا ہے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. درخواست کی جا رہی ہے ذرا سا آگے تشریف لے آئیے. بھٹکو تو سہارا, بھٹکو تو سہارا, ڈوبو تو کنارا, نبیوں نے پکارا, مولا خمبر, آقائے ابوذر, نبیوں سے بڑھ کر, ولیوں سے بہتر, ہم سب کا رہبر, ہم سب کا رہبر, ہم سب کا لیڈر, نعرہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے آپ سب کو.
ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ وہ آغوش جس میں نبی پل جائے، کوئی کیا جانے اس آغوش ابو طالب کا مقام. وہ ابو طالب جو اپنے بیٹوں پر نبی کو ترجیح دیتے رہے. دنیا میں سب کو ہم نے دیکھا ہے اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں نفسا نفسی کا عالم ہے. چاہے اپنی بہن کے بچے ہوں، بھائی کے بچے ہوں، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ، ہماری بچی، ہماری چیز. ابو طالب اور اس گھرانے سے سیکھیے کس طرح دکھا دیا کہ جب دین کی بات آتی ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا، دیکھا جاتا ہے کون؟ خدا کا. کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ ابو طالب بھتیجے کو بچاتے رہے، یہ الگ بات ہے، بہت بڑا مقام ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ بھی دل کی سچائی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے ابو طالب جب جب بچاتے رہے، نبی خدا کو بچاتے رہے، رسول اللہ کو بچاتے رہے، اس کو بچاتے رہے جو حجت الہی تھا. آج دنیا کہتی ہے کلمہ نہیں پڑھا. ارے جس کی آغوش میں کلمہ پلتا رہا اسے ضرورت نہیں تھی کہ کلمہ پڑھے. سبحان اللہ. مجھ کو ہر لفظ میں ایمان نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ابھرتا ہے تصور میں علی کا چہرہ، مسکراتا ہوا قرآن. سبحان اللہ. جیے سلامت رہیں. یا علی یا علی. یاد رکھیے گا جو جہاں جہاں بیٹھ کر بول رہا ہے ان فضاؤں کو اپنا گواہ بنا رہا ہے. آج اتنے زور سے علی کا نام لیجئے اس جگہ کو بھی معلوم ہو جائے علی والے آ کر بیٹھے تھے. یا علی یا علی یا علی یا علی. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اب بابا کا ذکر آپ نے سنا، کہنے کو دل چاہتا ہے یہی تو سکھایا تھا ابو طالب نے جو علی نے کر کے دکھایا ہے. اب تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں، کوشش کروں گی چند گنے چنے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک واقعہ، نبی کو ایذا دینے کی کوشش کی جاتی تھی، مکے میں تکلیف دینے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن ابو طالب سے ڈرتے تھے. اب کچھ کر تو نہیں سکتے تھے. ایک مرتبہ ایک سازش سوچی گئی. کیا سازش؟ مکے کے بچوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا گیا. اب کوئی بچہ کچھ اٹھا کے مارتا ہے، کوئی بچہ کچھ اٹھا کے مارتا ہے. جب شکایت کی گئی تو کہا گیا بچے ہیں، کیا کیا جائے؟ بھئی بچے تو یہی کرتے ہیں. اب تاریخ کہتی ہے
جب یہ بات جناب ابو طالب تک پہنچی، جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بس اتنا یاد رکھنا بچے ہمارے گھر میں بھی موجود ہیں۔ اب اس کے بعد تاریخ کہتی ہے نبی باہر نکلا کرتے تھے، پیچھے پیچھے سائے کی طرح علی چلا کرتے تھے۔ ادھر سے کسی بچے نے گستاخی کی، اب علی کی بھی کمسنی ہے، بچپنے کا عالم ہے، خرمے کھاتے جا رہے ہیں، گٹھلیاں ہاتھ میں محفوظ کرتے جا رہے ہیں، کسی نے گستاخی کی، علی نے تاک کر ادھر سے گٹھلی ماری۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ ید اللہ سے نکلی ہوئی گٹھلی ہے، یہ کوئی عام گٹھلی نہیں ہے۔ ادھر سے گٹھلی چلی، ادھر سے کمر کے پار ہوئی، کسی سینے کے پار ہوئی، رات تک شکایات کا انبار لگ گیا۔ دنیا ابو طالب کے دروازے پر آ گئی، اے ابو طالب علی کو سمجھائیے، ارے کیا کرتا ہے، ہمارے بچوں کی ایسی تیسی کر دی۔ ابو طالب مسکرا کے کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا بچے ہمارے گھر میں بھی ہیں۔ جیئیں سلامت رہیں۔ حیدر 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 نظر کر رہی ہوں وہ کب ہے گردش دوران سے ہارنے والے، سبحان اللہ، قدم قدم پہ علی کو پکارنے والے، ہماری صفت بھی ہو جائے ایک نگاہ کرم، علی نبی کے دین کی قسمت سنوارنے والے۔ سلامت۔ اب ایک واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، اب ایک اور واقعہ۔ یہاں ابو طالب کے حکم پر علی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک اور مقام ایسا ہے جہاں نبی نے پکار کر بلایا ہے، علی ہی کو یہ مقام حاصل ہے۔ وہ نبی جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہے، جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، جو پوری کائنات کو دینے آیا ہے، جو پوری کائنات کو بخشنے آیا ہے، وہ بھی اگر کسی پر اعتماد کر کے پکارتا ہے ناد علیان، وہ فقط علی ابن ابی طالب کی ہستی ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، اے میرے آقا، اے میرے مولا علی، کبھی آدم کبھی موسیٰ نے پکارا تجھ کو، خضر نے اور زکریا نے پکارا تجھ کو، کبھی یوشع کبھی عیسیٰ نے پکارا تجھ کو، خود رسولوں کے بھی آقا نے پکارا تجھ کو۔ اور سر پہ آفت ہو تو تسبیح جلی پڑھتے ہیں، ہم تو کیا سارے نبی ناد علی پڑھتے ہیں۔ بے شک بے شک، مشکل کی سب کو حل کرو، مشکل خوشحالی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری،
آپ جانتی ہیں موقع کون سا تھا. ہم فقط اتنا جانتے ہیں 40 دن لگے تھے فتح ہونے میں. تاریخ بتلاتی ہے، اور خاص طور پہ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ، ان کا انداز جدا تھا. ان کا جملہ پیش کرتی ہوں کہ 39 دن تک مسلمان جھنڈا لے کر جاتے رہے، ڈنڈا لے کر واپس آتے رہے. اتنی پریشانی میں واپس آتے تھے، اتنی بھگدڑ میں واپس آتے تھے، پھریرا وہیں چھوڑ آتے تھے. اچھا 39 دن گزر گئے. اب وہ مقام آیا کہ نبی فرماتے ہیں کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ جو خدا اور نبی کو چاہنے والا ہوگا اور خدا اور نبی اسے چاہنے والے ہوں گے. غور کیجئے گا، اللہ سے محبت کرنا الگ بات ہے، اللہ کا محبوب ہو جانا، کوئی ایسا ہو جسے خدا خود چاہے. اور ہم فقط کہہ نہیں رہے ہیں، ہمیں تاریخ میں واقعہ ملتا ہے. جناب انس ابن مالک کی روایت ہے، روایت کہتی ہے نبی ان کے ہاں تشریف فرما ہے، جناب ام ایمن کے یہاں سے بھنا ہوا مرغ بھیجا جاتا ہے. نبی کے سامنے مرغ آتا ہے، نبی دستے دعا دراز کرتے ہیں، پروردگارا میرے ساتھ اس کھانے میں اسے شریک کر دے جو تیرا محبوب ہے. نبی نے دعا مانگی، ادھر دروازے پر دق الباب ہوا. تاریخ کہتی ہے جناب انس اٹھ کر گئے، دیکھا علی ہے. ہم کہتے ہیں اور کوئی ہو کیسے سکتا تھا، لیکن جناب انس ابن مالک، تاریخ بتلاتی ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے نا، انہوں نے خواہش کی کہ میرے قبیلے کا کوئی آ جائے. کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یا علی ابھی تو نبی مصروف ہیں، پھر آ جائیے گا. علی تشریف لے جاتے ہیں، یہ واپس آ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر دق الباب ہوتا ہے، پھر جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں علی موجود ہیں، پھر کوئی بہانہ کر کے آ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں دسترخوان پہ. نبی اب کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے، دعا مانگ کر بیٹھے ہیں، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں. نبی دعا مانگتے ہیں، ادھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، انس اٹھ کے جاتے ہیں. نبی فرماتے ہیں اے انس، آج اگر رات تک بھی دروازے پہ دستک ہوتی رہی، ہر بار علی ہی ہوگا. سلامت رہے. علی 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 علی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جی سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا، علی کے نام کا نشہ ایسا ہے کہ بالکل بے شک بے شک بے شک.
اچھا تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ جو اب 39 دن لڑ کے تھک چکے تھے، لڑنے جا رہے تھے بھائی اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، تو تھک چکے تھے، اب ادھر نبی نے اعلان کیا تو اپنی پرانی کارکردگی بھول گئے، کیا کر کے آئے تھے، اب سب سینہ تان کے بیٹھے ہیں، کیونکہ نبی نے اب ساتھ یہ بھی لگا دیا خدا اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، اب فتح کی نوید مل گئی، اب بھول گئے کہ اتنے دن سے کیا کر رہے تھے، ہاں اتنا جانتے تھے کہ علی تو ہے نہیں، ہم ہی کو بھیجیں گے بھائی اور کہاں سے کوئی آئے گا۔ اچھا تاریخ بتلاتی ہے ساری رات بڑی بے چینی میں گزری ہے، خیمے لگے ہوئے تھے نا، ہر خیمے میں جاگتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، کب صبح ہو، صبح جا کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اب تاریخ سے پیش کر رہی ہوں، تاریخ میں کچھ احباب کے تو نام لکھے ہیں، ہمیں ناموں سے غرض نہیں ہے، ذرا سا کام سن لیجئے۔ تاریخ بتلاتی ہے کچھ احباب ایسے تھے وہ پنجوں کے بل چل چل کر دکھا رہے تھے کہ نبی ہمیں بھی دیکھ لیں۔ ایک صاحب کا نام چلیے لیے لیتے ہیں، سعد ابن وقاص، کہا جاتا ہے یہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں موڑ کر بیٹھے تھے، اتنے میں نبی کو آتے دیکھا، بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے، میں نبی کو نظر آ جاؤں، کہنے کو دل چاہتا ہے آپ سب پچھلے 39 دن میں نظر آ چکے ہیں، اب دیکھنے کو کیا باقی رہ گیا ہے، لیکن چونکہ نبی نے فرما دیا تھا کرار کو بھیجوں گا، غیر فرار کو بھیجوں گا، اس کو بھیجوں گا جو خدا کو چاہتا ہے، جسے خدا چاہتا ہے، جس کے ہاتھ پر خدا فتح دینے والا ہے۔ اب یہ سینہ تان کر آ جاتے ہیں۔ یہاں بھی علماء فرماتے ہیں یہ پہلا اور آخری موقع ہے جب نبی نے بغیر لفظ انشاءاللہ کے کوئی بات کل کی کہی ہے۔ نبی نے فرمایا نا کل علم دوں گا، انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، پہلی اور آخری بار ایسا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو قرآن کریم حکم دیتا ہے جب کبھی مستقبل کا ذکر کرو انشاءاللہ کہہ کر کرو، خدا چاہے گا تو ہوگا، فقط یہ موقع ایسا ہے انشاءاللہ نہیں کہا، میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں وہ جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا پہلو جنب اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا نفس نفس اللہ ہے، اس کے ساتھ انشاءاللہ کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک جی سلامت رہے، مولا سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس بات کا اضافہ کر دوں کہ میرا ایمان ہے منبر سے وہ بیان ہوتا ہے جو بی بی چاہتی ہیں، ٹھیک۔ اب پاکستان میں اس وقت ایک بل نے لوگوں کو بلایا ہوا ہے، آپ جانتی ہیں، ٹھیک ہے، ہلایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہلانا چاہیے
ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ہماری قوم کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں خاص طور پہ سازش کے تحت ایک کام کیا جا رہا ہے، نصاب سے ذکر علی نکال دیا گیا، جنگوں کا ذکر کیا گیا، علی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بدر کا ذکر ہوا، عام سپاہیوں کے ساتھ علی کا ذکر ہے، خیبر کا ذکر کیا گیا، علی کا ذکر موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ممبر سے یہ جنگیں بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کتاب میں ملیں یا نہ ملیں، ہمارے بچے کو ازبر ہونا چاہیے۔ ہم احسان فراموش قوم نہیں ہیں، ہم علی کا نام اس لیے لیتے ہیں، علی کا احسان ہے ہماری نسلوں پر۔ علی نہ ہوتے، اولاد علی نہ ہوتی، ہماری نسلوں تک دین نہ پہنچتا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب نبی نے چونکہ گارنٹی دے دی تھی، تاریخ بتلاتی ہے کہ علی ابن ابی طالب طبیعت ناساز ہے، ان تک بھی یہ بات پہنچی جب نبی نے اعلان فرما دیا تھا کہ کل میں علم ایسے کو دوں گا۔ اب تاریخ بتلاتی ہے علی تک جب یہ بات پہنچی، ایک تاریخی جملہ فرمایا ہے میرے آقا نے۔ میرے مولا فرماتے ہیں خدا جسے محروم رکھنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، خدا جسے عطا کرنا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا۔ علی میرے اور آپ کے لیے اتنا بڑا پیغام دے گئے، دنیا ڈراتی رہے، دنیا گھبراتی رہے، ہم علی والے جانتے ہیں جو ہمارے حصے کا ہے ہمیں مل کے رہتا ہے۔ اسی لیے 1400 سال سے ہمیں مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہیں، ہم سر فخر سے بلند کر کے کہتے ہیں مٹانے والے مٹ گئے، علی کا نام زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ علی علی کام کام علی علی زور سے بولو علی علی محمد وآل محمد صلوات تاریخ بتلاتی ہے اسے علم دیا گیا کہ کہنے کو دل چاہتا ہے جس ہاتھ میں آ کر علم خود نازاں ہو جائے اس ہاتھ کو علی کا ہاتھ کہتے ہیں۔ علی کے ہاتھ میں علم آتا ہے۔ اب تاریخ بتلاتی ہے نبی نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا ہے، علی تو ناساز ہے نا طبیعت، آنکھوں میں آشوب چشم کی بیماری تھی، کیسے دور کی ہے۔ اب یہاں بھی بڑا لطیف سا نکتہ ہے، تاریخ ہمیں بتلاتی ہے نبی نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ میں ڈالا، لیکن ہمیں تاریخ بتلاتی ہے ایسے نہیں ڈالا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ڈالا گیا۔ تاریخ بتلاتی ہے نبی نے اپنی مبارک انگلی اپنے لعاب دہن میں تر کی، علی کی آنکھ میں لگائی۔ علماء بیان کرتے ہیں جس طرح میں اور آپ قرآن صامت کے صفحوں کو پلٹنے کے لیے اپنی انگلی لبوں کو لگا کر تر کرتے ہیں، نبی نے قرآن ناطق علی کی آنکھ میں انگلی ڈالی، اس طرح کے لعاب دہن سے ملی ہوئی تھی۔ یعنی نبی بتلانا چاہتے ہیں علی کی آنکھ ہے، کسی ایسے ویسے کی آنکھ نہیں ہے، علی کی آنکھ ہے جو نور کا دوسرا نام ہے، علی کی آنکھ ہے جو بصیرت کا دوسرا نام ہے، علی کی آنکھ ہے جو فقط بصارت نہیں رکھتی ہے بصیرت بھی رکھتی ہے۔ اب جی سلامت رہیں، پروردگار عالم کے اذن سے، خدا کے حکم سے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے نبی کبھی خود سے کچھ نہیں کرتے،
نبی کی تو زبان پر بھی وحی کا پہرا ہے. خدا فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرے حبیب آپ تو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے جب تک وحی الہی نہ ہو جائے. وہ نبی جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے ہیں, وہ نبی جو وحی کے بغیر اٹھتے نہیں ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, کچھ کرتے نہیں ہیں. ہمارا ایمان ہے یہ نبی کسی کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں, وحی الہی سے اٹھتے ہیں. کسی کو علم دیتے ہیں, وحی الہی سے دیتے ہیں. نبی نے علم علی کو دیا, علی نے علم ہاتھ میں لیا. اب تاریخ بتلاتی ہے ایک سوال کیا, پوچھتے ہیں یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, کب تک لڑوں؟ آپ سوال دیکھیے. اب تک جو آ جا رہے تھے وہ ذرا اپنی حالت دیکھیں, علی کا سوال دیکھیں, علی کا اعتماد دیکھیں. علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ ادھر سے جواب آتا ہے یا علی جب تک فتح نہ ہو اس وقت تک لڑتے رہیے. اور اس کے بعد نبی نے ایک جملہ اور فرمایا ہے. نبی فرماتے ہیں یا علی آپ جائیے, ہماری دعا آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. بڑا عجیب جملہ ہے. ہم آج کسی کو دعا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, جائیے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. نبی فرماتے ہیں یا علی ہماری دعا آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. کوئی ہاتھ جوڑ کر پوچھے یا نبی اللہ یہ کیا فرمایا؟ دعا کو ساتھ کر دیتے, یہ پیچھے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ عجب نہیں. نبی فرمائے یہی بتلانا چاہتا ہوں, مؤرخ کے دل میں خیال آئے گا ارے علی کیسے نہ جیتتے, نبی کی دعا جو ساتھ تھی ہم نے اس لیے کہہ دیا علی تم آگے جاؤ, ہماری دعا پیچھے پیچھے آ رہی ہے. علی میدان میں پہنچے, میدان میں علی 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 ہو گیا جیسے آج یہاں ہو رہا ہے. علی فتح پا کر واپس آتے ہیں. اب تاریخ میں علی کی جنگوں میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جنہیں اور کچھ نہیں ملا تھا انہوں نے علی کو واپس آتے دیکھا, علی کے تیور دیکھے, آ کر نبی سے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ آپ نے تو فرمایا تھا غرور اچھی بات نہیں ہے, آپ نے تو فرمایا تھا کبریائی اچھی بات نہیں ہے, آپ نے تو کہا تھا سر اٹھا کے چلنا اچھی بات نہیں ہے. آج ذرا علی کو دیکھیں کیسے سر اٹھا کے چل رہے ہیں, کیسے قدم اٹھا رہے ہیں. نبی فرماتے ہیں ہاں ہم نے فرمایا تھا غرور اچھا نہیں ہے, ہم نے فرمایا تھا کبریائی اچھی بات نہیں ہے, لیکن علی کو سجتی ہے اس لیے کہ علی جس پر غرور کر رہے ہیں وہ فتح علی کو اللہ نے بخشی ہے. اس لیے کہ تاریخ میں علی کا جملہ ملتا ہے در خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑا. اب جو لوگوں نے کہنا شروع کیا واہ یا علی, واہ یا علی, کتنا بڑا کارنامہ کیا, علی جواب دیتے ہیں علی نے یہ دروازہ اپنی قوت سے نہیں اکھاڑا, خدا کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا ہے. وہ جو ہر قدم پہ بندگی سکھاتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ہم گفتگو کے آخری مرحلے میں علی ابن ابی طالب کے نام پر نام علی کی خیرات مانگیں گے. ہم پروردگار سے مانگیں گے پروردگارا ہمیں تبرک معنوی دے دے, ہمیں تبرک دے دے علی کے نام پر. علی جتنے بلند ہیں اتنا بلند تبرک لے کر جائیں گے. اور جب علی سے تبرک مانگنے کی بات آتی ہے نہج البلاغہ کے صفحے کھل کھل کر اظہار کرتے ہیں آؤ تبرک بانٹیں. نہج البلاغہ کا ہر صفحہ تبرک علوی ہے, علی کا تبرک معنوی ہے جو 1400 سال کے بعد بھی بٹ رہا ہے. اپنی بچیوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کوشش کیجئے زندگی میں کبھی ایک بار نہج البلاغہ کو پورا پڑھ لیجئے, ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے. یہی دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو حافظ نہج البلاغہ ہیں. کتنے شرم کی بات ہوگی ہم علی سے ملیں
اور ہم یہ کہیں مولا ایک بار بھی آپ کی نہج البلاغہ پوری نہیں پڑھی تھی، ادھر ادھر سے سن لی تھی، کان میں پڑ جاتی تھی، اتنی توفیق نہیں ملی کہ پوری پڑھ لیں۔ آج توفیق مانگ کر اٹھتے ہیں، چھوٹی شہزادی کے نام پر، علی ابن ابی طالب کے نام پر، پروردگار توفیق دے علی والے قرآن سے جڑے رہیں، علی والے نہج البلاغہ سے جڑے رہیں، علی والے صحیفہ کاملہ سے جڑے رہیں۔ اب ایک حکمت آقا فرماتے ہیں، پروردگارا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ لوگوں کی چشم ظاہر بین میں تو میرا وجود اچھا رہے اور تیرے سامنے میں اپنا خراب وجود پیش کروں۔ غور کیجئے گا، یہی ہو رہا ہے نا، میں اور آپ بڑی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے عزت بنی رہے، ایک دوسرے کے سامنے بڑے اچھے بن کے آتے ہیں، ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، دوسرے سارے تو ہمیں لگتا ہے نہ کسی کے پاس دین ہے نہ ایمان ہے، کہتے نہیں ہیں؟ ارے بھائی انہیں کیا پتا، ان کے ہاں جہالت بڑی ہے، ارے تمہیں نہیں پتا وہ کیسے بات کرتی ہیں، اپنی بات آتی ہے سب کچھ ہمیں معلوم ہے، اپنی بات آتی ہے ہمیں لگتا ہے ہم سب سے اچھے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے سجدے سب سے طویل ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری عبادت سب سے طویل ہے، خدا تو سب جانتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کتنے دکھ کی بات ہے خدا کے سامنے وہ وجود پیش ہو جو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، اٹا ہوا ہے گناہوں کی گرد میں، اور دنیا والوں کے سامنے اچھا وجود کر کے آ جاتی ہوں۔ اور مولا نے یہ جو لفظ فرمایا ہے نا، چشم ظاہر بین، دنیا والے فقط ظاہر دیکھتے ہیں، دنیا والے آپ کا دل نہیں دیکھتے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کسی کے لیے بڑے دل سے کام کریں، وہ کیا کرتا ہے تھوڑی سی دیر میں آپ کے کام کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، اسی کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ایک جملہ کیا بولا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کھلائے کا نام نہیں ہوتا، رلائے کا نام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اسی دنیا کے لیے لگے پڑے ہیں، اسی دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے لیے ہماری دن رات گزر جاتی ہے، ان کے سامنے مقام بنا لیں۔ ارے بھائی ان کے ہاں مجلس میں نہیں گئے برا منائیں گی، یہ کیوں نہیں سوچتے بی بی کی مجلس میں جا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اچھا اگر بی بی کا بھی خیال آ رہا ہے جس کے گھر میں جا رہے ہیں، یہ سوچ کر جائیے ایک مومنہ کا دل دکھے گا، یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ جب میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آپ یقین کیجئے فقط میری اور آپ کی نیتیں میرے اور آپ کے عمل کو مقبول الہی بنا سکتی ہیں۔ پروردگار توفیق دے، نام علی پر خیرات لے کر اٹھیں، میں نے اور آپ نے جو عمل کرنا ہے خدا کے لیے عمل کرنا ہے، خالص عمل کرنا ہے، اس لیے کہ خداوند عالم ہی ہے جو میری اور آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خدا کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ دنیا والے کوالٹی نہیں دیکھتے، وہ کوانٹٹی دیکھتے ہیں۔ خدا توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لیں، ہمارا ہر عمل فقط خدا کے لیے ہو، ہم جہاں جہاں جائیں فقط خدا کے لیے جائیں، کسی عمل سے رکیں خدا کے لیے رکیں، دنیا سے ڈر کے نہ رکیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، ضروری نہیں کہ سچ کہتے ہوں، ضروری نہیں کہ ٹھیک کہتے ہوں۔ خدا توفیق دے اس بات کا خیال رکھوں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس بات کا خیال رکھوں محمد و آل محمد نے کیا کہا ہے، اس بات کا خیال رکھوں حسین ابن علی نے کربلا میں کیا پیغام دیا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، آج آپ بڑی دور دور سے آئی ہے نا حسین مظلوم کو ان کی 4 سال کی یتیمہ کا پرسہ دینے کے لیے، اور قدیم بستان زہرا کی یہ مجلس سالوں سے ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں یہ بڑی معجزاتی مجلس ہے۔ یہ جو تابوت برآمد ہونے جا رہا ہے نا، اس تابوت پر منتیں بر آتی ہیں، اس تابوت پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں اور آپ آج یہاں موجود ہیں، جتنی دیر موجود ہیں آپ یقین کیجئے گا دعا مانگنے کی حاجت نہیں ہوگی، فقط نام سکینہ پر 2 آنسو بہا لیں گے، آج حاجتیں قبول ہو جائیں گی، آج منتیں بر آئیں گی۔ آپ رونے کو آمادہ ہو گئیں۔ ایک بیٹی کا ذکر ہے نا، اور بیٹیوں کے مجمع میں بیٹیاں جانتی ہیں باپ کتنے عزیز ہوتے ہیں،
आप में से जिनके बाबा सलामत हैं, खुदा उनका साया आपके सरों पर हमेशा सलामत रखे। जिनके बाबा दुनिया से गुजर गए उन्हें भी दुआ देती हूँ, खुदा आपके बाबा की मग़फ़रत फरमाए, खुदा उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। लेकिन आज एक लम्हे के लिए उस मोहब्बत का तसव्वुर कीजिएगा जो आपके बाबा का नाम आते ही आपके दिल में जागती है। अब उसके बाद सकीना का तसव्वुर कीजिएगा। अरे 4 साल की बच्ची जिसे हुसैन ने सीने पर सुला सुला के पाला, अजरकुम अल्लाह। रोने वालों, आज सकीना के नाम का गिरिया है। सकीना के हाथ बंधे रहते थे, आपके हाथ खुले हुए हैं। सकीना की गर्दन में रसन थी, आपकी गर्दन खुली है। सकीना के रोने पर पाबंदी थी, आपके रोने पर पाबंदी नहीं। अरे हाथ सीने पर मार कर कहिए, हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय मजलूमा। कोई हसरत ना रहे, सैयदा खुदाई है पुरसा लेने के लिए, हुसैन मजलूम खुदाई है। अरे हम हर मजलिस में कहते हैं सकीना बाबा का पुरसा लेने आई है। अरे इस मजलिस में इस नन्ही जान का पुरसा, अहले हरम का पूरा घराना, मेरा दिल कहता है दादी जख्मी पहलू पकड़ कर आई होंगी, अब्बास कटे बाजू लेकर आए होंगे, अली अकबर सीने की बर्छी संभाल कर आए होंगे, अरे कासिम के टुकड़े उम्मे फरवा संभाल कर आई होगी। हाय सकीना, हाय यतीमा, हाय मजलूमा। और रोने वालों, ये वो बच्ची है कि रोज़े आशूर जब हुसैन खैमों से रुखसत के बाद निकले, शेख जाफर शुस्तरी लिखते हैं एक 4 साल की बच्ची नन्हे नन्हे कदम उठाती हुई पीछे पीछे दौड़ती आती है। ए बाबा महलन महला, बाबा रुक जाइए। अरे अब भी कोई बाप घर से बाहर निकलता है, बेटी पीछे आती है अलविदा कहने। हाँ, फर्क इतना है आज़ादारो, सकीना जो यतीम हो जाती है, जालिम सर के बाल हाथों में लेकर नोचता है, एक तमाचा ऐसा मारता है, सकीना खा के करबला पर गिर जाती है। रोने वालों, बच्चे बड़े हसास होते हैं, बच्चे जानते हैं बाप की किसी से दुश्मनी हो, बच्चों को वो चेहरा भूला नहीं करता। अब जरा सीने पर हाथ रखकर बताइए, शिमर सीने पर सवार था, कुंद खंजर चलता रहा, हुसैन का गला कटता रहा, सकीना ने देखा नेज़े पर बाबा का सर बुलंद है। अरे अब जब जब शिमर को देखा सकीना सहम जाती है, लेकिन ऐसे ही नहीं सहमती। अरे बाप का
बीबी जिंदान शाम में है। एक रात बच्ची सोई, बाबा को ख्वाब में देख लिया। अब बच्ची हाय बाबा कहती जाती है। रोने वालों, दुनिया के बच्चे जब जिद करते हैं, जब रोते हैं, दुनिया खिलौने देती है, दुनिया मिठाई देती है। अरे हुसैन की यतीमा, मेरी बीबी की किस्मत, सकीना रोए, तश्त में बाबा का सर आ जाए। सकीना उठी, फूफी अम्मा मेरे बाबा की खुशबू आ रही है। फूफी अम्मा मेरे बाबा की खुशबू आ रही है। अरे अब जो सकीना ने बाबा के सर को देखा, रावी कहता है जले हुए कुर्ते का फटा हुआ दामन सकीना ने फैलाया, बाबा के सर को गोद में रखा, एक जुमला फरमाया, ऐ मेरे बाबा, ये आपकी रगें किसने काटी? बाबा आपके चेहरे पर खून कैसा? और फिर सकीना रो कर कहती है, बाबा शिमर ने तमाचे मारे, बाबा मेरी चादर लूट ली। और ये कहकर सकीना